السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء کرام اور برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ایک واقعے کو نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے بیان فرمایا کہ یہ قصہ سینکڑوں سال اور ہزاروں سال پہلے کا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے 2 باغ انگور کے بڑے خوبصورت اور جمیل تھے۔ ان باغوں کے درمیان چاروں طرف کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، ان دونوں انگور کے باغ کو گھیرے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان ایک خوبصورت کھیت اور ایک نہر جاری تھی۔ اس کو اپنے باغات پر، اپنی دولت پر بڑا ناز اور فخر تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ سب کچھ یہ میرے کمالات سے حاصل ہوا ہے۔ اس کا ایک دوست اس کو سمجھاتا تھا کہ بھائی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ ایک وقت وہ آیا کہ وہ باغ میں دونوں دوست داخل ہوتے ہیں، وہ پھر اسی طریقے سے ناز کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے کہ دیکھو میرا اور تیرا، آپ کا جوڑا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس دولت کی کوئی انتہا نہیں ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، کتنی دولت ہے، کتنا خزانہ ہے، اور یہ آخرت، یہ فرضی خیالات ہیں، اگر میری موت بھی آ گئی تو جنت مجھے مل ہی جائے گی۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بے حد آ چکا تھا۔ اس کا دوست یہ سن کر افسوس کرنے لگا کہ بھائی، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کی جائے، کیونکہ تجھے اللہ نے پیدا کیا، تجھے مٹی سے اور پانی کے ایک قطرے سے بنایا، اور تیرے ہاتھ اور آنکھیں اور جسم کو بنایا، اور دل و دماغ دیا جس سے تو سوچتا اور سمجھتا ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ اگر ان باتوں سے باز نہیں آیا، اپنی ان باتوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی اور شرک کرتا رہا، اپنے آپ کو اپنی دولت پر گھمنڈ کرتا رہا، تو یاد رکھنا کہ تیری جگہ میں ہو جاؤں اور میری جگہ تو ہو جائے۔ یعنی وہ معتدل درمیانی دوست، جو کمزور دوست تھا، اس کو یہ سمجھا رہا تھا، اور کہ تجھے ایک یہ جو باغ ہے اس کو چٹیل میدان بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ان حرکتوں سے، اس ناز سے، اس فخر کو چند ہی لمحوں میں، اس تمام دولت کو، اس کو ختم کر دیا، اور اس کے ایک چٹیل میدان بنا دیا۔ اور اس وقت میں وہ افسوس کرتا رہا کہ کاش کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان لیتا، آپ کی بات کو مان لیتا، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندوں میں بن جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ناشکری، نافرمانی اور بڑائی جب دل میں لایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے باغات کو، اس کے خوبصورت دونوں انگور کے باغ کو، ان قطاروں کو، سب کو چٹیل میدان بنا دیا، اور کڑوے کسے چند انگور باقی رہ گئے۔ اس وقت میں وہ یہاں تک پہنچا کہ اس کو روٹی کے لالے پڑ گئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس واقعے سے یہ عبرت اور نصیحت لینی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں دی، ہاتھ دیے، زبان دی، جسم دیا، صحت دیا، مال دیا، اور اولاد کی نعمتوں سے نوازا، گھر دیے، بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے۔ آج گھر گھر میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر دولت مند ہے، تھوڑا سی عزت ہے، شہرت ہے، مال ہے، تو اس کے اندر ایک تکبر، بڑائی آ جاتی ہے، وہ چھوٹے آدمی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔
اور اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا اے اللہ آپ نے نوازا ہے، آپ نے دولت سے نوازا ہے، اے اللہ میں آپ کے راستے میں خرچ کروں، بلکہ چند گنے چنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں اور مال آنے کے بعد شکر کرتے ہیں، نہیں تو مال آنے کے بعد نافرمانی میں نمازوں سے دور غریبوں کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ مال اور دولت کے وقت میں ہم اپنے غریبوں کا خیال رکھیں اور اپنے نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جائے اس کی گرفت بڑی سخت ہے، اس سے بچ نہیں سکتا، اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس سے بچنے کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ بس ہمیں اس وقت میں یہ واقعہ سے یہ عبرت حاصل کرنی ہے، یہ بات لینی ہے کہ ہمیں ہر وقت میں، ہر لمحے میں، خوشی میں، غمی میں، پڑھے لکھے طبقے کو بھی، ان پڑھ کو بھی یہ عمل، یہ بات دل میں خیال کرنی ہے اور اتارنی ہے، عمل کرنا ہے کہ اللہ آپ کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں، آپ کے احسانات بے شمار ہیں، اے اللہ آپ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرے، غریبوں کی مدد کرے، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔